تو اے مسلمانوں، اے مال کے متوالو، اے مالدارو، اے عیالدارو، اے تاجدارو، اے اقتدار کے نشے میں بدمست ہونے والوں، اپنے انجام کو مت بھولو۔ سنو سنو، پارہ 22 سورہ فاطر، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شہرہ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، اے لوگو، بے شک اللہ عز و جل کا وعدہ سچ ہے، تو ہرگز تمہیں دھوکہ نہ دے دنیا کی زندگی، اور ہرگز تمہیں اللہ کے حکم پر فریب نہ دے وہ بڑا فریبی۔ حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی اس آیت مقدسہ کے اس حصے اے لوگوں بے شک اللہ کا وعدہ سچ ہے کے تحت فرماتے ہیں، قیامت ضرور آنی ہے، مرنے کے بعد ضرور اٹھنا ہے، اعمال کا حساب یقیناً ہوگا، ہر ایک کو اس کے کیے کی جزا بے شک ملے گی، اور تو ہرگز تمہیں دھوکہ نہ دے دنیا کی زندگی کے تحت فرماتے ہیں کہ اس کی لذتوں میں مشغول ہو کر آخرت کو بھول جاؤ، اور ہرگز تمہیں اللہ کے حکم پر فریب نہ دے وہ بڑا فریبی۔ اس کے تحت فرماتے ہیں یعنی شیطان تمہارے دلوں میں یہ وسوسہ ڈال کر کہ گناہوں سے مزہ اٹھا لو، اللہ تعالی حکم فرمانے والا ہے، وہ درگزر کرے گا، اللہ تعالی بے شک حکم والا ہے، لیکن شیطان کی فریب کاری یہ ہے کہ وہ بندوں کو اس طرح توبہ و عمل صالح سے روکتا ہے اور گناہ و معصیت پر جری کرتا ہے، اس کے فریب سے ہوشیار رہو۔ تو واقعی میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، شیطان جو ہے یہ انسان کو دھوکہ دیتا ہے، اور دھوکہ دے کر اس سے وہ کچھ کروا لیتا ہے جس پر اسے بہت پچھتانا پڑتا ہے۔ اس لیے اے کاش ہم اس دنیا میں محض دنیا کے ہو کر نہ رہ جائیں، بلکہ کاش اس دنیا کو ہم دارالامتحان تصور کریں، ایگزامینیشن ہال سمجھیں کہ اس دنیا میں ہمارا امتحان ہونا ہے، اور یہاں جیسے ہم پرچے حل کریں گے مرنے کے بعد اس کے نتائج ہمیں ملیں گے۔ ہم نے اس کے پرچے اچھی طرح حل کیے تو اچھی طرح کامیاب ہوں گے، اگر ہم نے غفلت سے کام لیا اور برابر پرچے حل نہیں کیے تو پھر ہم فیل ہو گئے، تو پھر بہت پچھتانا پڑے گا۔ تو یہ دنیا جو ہے یہ بہت مختصر ہے، اور اس کی دولت بھی مختصر ہے، بے شک اس کی دولت کا انبار ہو، سونے کے پہاڑ اور ڈھیر کا ڈھیر ہو، لیکن یہ سب مختصر ہے کہ احادیث مبارکہ میں یہ مضامین موجود ہیں کہ اللہ کے نزدیک اگر دنیا کی قدر و قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کبھی کسی کافر کو پانی نہ پلاتا۔ یعنی دنیا میں جو دنیا و ما فیہا، اس دنیا اور اس میں جو کچھ بھی ہے یہ سب کچھ اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی
حیثیت نہیں رکھتا، یعنی بالکل حقیر ترین، اس کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی اہمیت نہیں. تو یہ سارا دھوکے کا مال ہے، یہ خواب ہے. ہم لوگ اس وقت خواب غفلت میں ہیں. جب موت آئے گی تو اگرچہ دنیاوی طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے آنکھیں بند کر لی، ورنہ صحیح بات یہ ہے کہ آنکھیں بند نہیں ہوتی، آنکھیں کھل جاتی ہیں. تو دنیا میں بہت مختصر وقت رہنا ہے. پارہ 5 سورۃ النساء آیت نمبر 77 میں ارشاد ہوتا ہے، قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى. ترجمہ کنز الایمان، تم فرما دو کہ دنیا کا برتنا تھوڑا ہے اور ڈر والوں کے لیے آخرت اچھی. پارہ 27 سورۃ الحدید آیت نمبر 20 میں ارشاد ہوتا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. ترجمہ کنز الایمان، اور دنیا کا جینا تو نہیں مگر دھوکے کا مال. تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جھٹ پٹ غفلت سے بیدار ہو جانا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ غفلت مزید بڑھتی چلی جائے اور بڑھتے 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 بالکل ہمیں ڈھیٹ بنا دے. سنو سنو، اللہ کے پیارے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس شخص کا عذر قبول نہیں فرمائے گا جس کی موت کو مؤخر کر دیا حتیٰ کہ اسے 60 سال تک پہنچا دیا. یعنی گناہ کرتے کرتے اب وہ 60 سال کی عمر تک پہنچ گیا. تو حدیث شریف میں فرمایا جا رہا ہے کہ اب اس کا عذر قبول نہیں کیا جائے گا. زندگی کے تمام ادوار اس نے دیکھ لیے، جوانی کی مستی بھی دیکھ لی اور بہت اونچ نیچ دیکھ لیا، اور اب بھی اگر باز نہ آئے تو کیسی بدنصیبی ہے. بلکہ ایک روایت میں کہ جب بندہ گناہ کرتے کرتے 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے، شیطان اس کے چہرے پر ہاتھ پھیر کر کہتا ہے کہ اب یہ چہرہ راہ ریاض پر آنے والے کا نہیں. تو جتنا ہم گناہوں میں ڈھیٹ ہوتے جائیں گے، خدا نہ کرے کہ ہم بہت زیادہ پکے ہو جائیں اور ہمارے لیے توبہ کی توفیق کہیں چھن نہ جائے. تو میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بہت جینے کی تمنا ہے، بڑی آرزویں پال رکھی ہیں کہ ہم نے فیکٹری ابھی تو ڈالنی ہے اور ابھی تو منگنی بھی نہیں ہوئی، شادی بھی کرنی ہے، شادی کے بعد بچوں کو بھی پرورش کرنا ہے، ذرا بچے بھی جوان ہو جائیں اور وہ پھر اپنے گھر کے ہو جائیں تو پھر ٹھیک ہے داڑھی رکھ لیں گے، تو پھر ٹھیک ہے وہ مسجد کا کونا سنبھال لیں گے، اللہ اللہ کریں گے. ابھی تو جوانی ہے، جوانی دیوانی ہے، ابھی تو امنگیں ہیں، ابھی تو آرزویں ہیں، ابھی تو بڑی حسرتیں ہیں. یہ بھی کوئی عمر ہے کہ اس میں آدمی داڑھی رکھ لے؟ کیا یہ بھی کوئی عمر ہے کہ اس میں آدمی اپنے ہاتھ میں تسبیح رکھ کر اورات پڑھے؟ کیا یہ بھی کوئی عمر ہے کہ تہجد کے لیے اٹھ کر رات کو تہجد ادا کرے؟ کیا یہ بھی کوئی عمر ہے کہ
مدنی حلیہ بنا لے. کیا یہ بھی کوئی عمر ہے کہ مدنی قافلوں میں سفر کر کے اپنی زندگی کا انمول وقت صرف کر دے؟ نہیں نہیں، ابھی تو دنیا بنانی ہے صاحب. جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے لوگ اس کو سلام کرتے ہیں. آج غریب کو کون پوچھتا ہے؟ 4 پیسے ہوں گے تو کام آئیں گے. اس طرح کے شیطان جو ہے وہ وسوسے ڈالتا ہی رہتا ہے. تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ لمبی لمبی امیدیں کہیں تمہیں نیکی کے کام سے غفلت میں نہ ڈال دیں.